الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والعاملين والحمد لله رب العالمين۔ شمع رسالت کے پروانوں، اہل بیت سے محبت کرنے والوں، آئیے ہم آپ سب سے پہلے اپنے آقا نامدار مدینے کے تاجدار حبیب پروردگار خدا کی خدائی کے مختار ہادی کل ختم رسول حسرت خوباں سیاہ لامقاں وجہ کن فقاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو گلے انبیاء جانو دلے اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سعادت حضور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکت پناہ میں بآواز بلند جھوم کے درود پاک کا نذرانِ عقیدت و محبت پیش کیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ۔ حضرات بہت ہی خاموش ہیں، حسین کی محفل میں خاموش نہیں رہا جاتا، سبھی لوگ بآواز بلند نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا جد الحسن والحسین۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا درود پاک سبھی لوگ اس کا ورد کریں۔ پڑھے بلا گلو لا بے کمال گی کشفا دنیا بے جمال گی بلا گلو لا بے کمال گی کشفا بارگاہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ درود پاک لکھا تو آپ نے پہلا مصرع لکھا بلغ العلا بکمال، بولے سبحان اللہ، سبھی لوگ بولے سبحان اللہ۔ پہلا مصرع لکھا بلغ العلا بکمال ہی، پھر لکھا کشفت دجا بجمال ہی، پھر لکھا حسنت جمیع خصال ہی۔ نیچے کا مصرع شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نہیں ہو رہا، جو چوتھا شعر ہے وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نہیں ہو رہا تھا۔ تمام کوششوں کے بعد بھی آپ سے نیچے کا یہ مصرع نہیں لگ پا رہا تھا۔ ایک رات نبی پر درود پڑھتے پڑھتے سو گئے، اور جب سو گئے تو تاجدار کائنات تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، سبھی لوگ بولے سبحان اللہ۔ تاجدار کائنات تشریف لے آئے اور فرمایا ہے ساتھی تم نے کون سا مجھ پر درود کہا ہے؟ تو انہوں نے سنایا یا رسول اللہ میں نے کہا ہے بلغ العلا بکمال،
ادنت جمیع وصالہ کہتے اور کہ یا رسول اللہ نیچے کا مصرع ہو نہیں رہا. حضور فرماتے ہیں ساتھی لگا لو صلو علیہ وآلہ. سبھی لوگ درود پاک پڑھیں. بالا گلو لابے کمال لگی کشافا تجا بے جمال لگی کسنا لگا کر بولے سبحان اللہ. یہ جو نبی کی آل سے دور ہے. دیکھیے ہم خاموش رہ کے نہیں لے پاتے, آپ کو بولنا پڑے گا. بولے سبحان اللہ. آئیے ہمارے جو لاؤ دکھائیں لوگ کتنا بولتے ہیں, آپ بھی بولتے رہیں. بولے سبحان اللہ. آپ تو الحمدللہ ایسی خاندان میں بیٹھے جہاں سے دعائیں اعلیٰ حضرت لے کر انہیں کے خلیفہ, یہ انہیں کے خلیفہ جو سرکار اعلیٰ حضرت پہنچے ہیں مولانا فضل الرحمن گنج مراد آباد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. میں حقیقت بتا رہا ہوں, جب اعلیٰ حضرت پہنچے ہیں مولانا فضل الرحمن گنج مراد آباد کو لوگ بابا کہتے ہیں. میں نے اپنے مرشد سے کئی بار اس بات بابا کہتے تھے. جب دروازے پر پہنچے تو آپ نے اندر عرضی کہوائی کہ حضور سے ملنا چاہتے ہیں, یعنی مولانا فضل الرحمن گنج مراد آباد سے ملنا چاہتے ہیں. تو آپ کی شان ولایت دیکھیے, آپ کی شان ولایت دیکھیے. مولانا فضل الرحمن گنج مراد آباد وہیں سے فرماتے ہیں یہ احمد رضا ہم سے کیوں ملنا چاہتے ہیں. پہلی ملاقات ہے, پہلی ملاقات اعلیٰ حضرت کی اور مولانا فضل الرحمن گنج مراد آباد. فرماتے ہیں کہ احمد رضا ہم سے کیوں ملنا چاہتا ہے. اعلیٰ حضرت نہیں ہوئے کیوں ملنا چاہتے ہیں. وہ جس کا دادا عالم ہے. یہ شان ولایت ہے مولانا فضل الرحمن گنج مراد آباد کی ملاقات پہلی ہے. بولے سبھی لوگ سبحان اللہ. ملاقات پہلی ہے. اور آپ نے اندر سے فرمایا وہی گدی پر بیٹھ کر اپنے مریدین سے جو آیا تھا کہنے کے لیے حضور کوئی صاحب آئے تھے اور وہاں سے ملنے کے لیے. بعد میں فرمایا وہ کیوں ملنے آئے ہیں, ان کا دادا عالم ہے, ان کا باپ عالم ہے اور وہ خود عالم ہے. وہ خود بھی عالم ہے. تو کہا وہ آیا, اس نے بتایا اعلیٰ حضرت سے بتایا کہ مولانا فضل الرحمن گنج مراد آباد کہتے ہیں کہ تمہارے دادا عالم ہیں, آپ کے والد عالم, آپ خود عالم, یہاں کیوں آئے. کہا کہہ دو ملاقات کی غرض سے آئے. ملاقات کی غرض سے آئے, وجہ سے آئے, زیارت کے لیے آئے, اندر تشریف لے آئے. اعلیٰ حضرت آ کے بیٹھ گئے اور اعلیٰ حضرت نے وہاں پر مرید ہونے کے لیے بھی کہا. یہ بات ہی بتاتے ہیں. اور آپ نے آج کا ہمارے یہاں جیسا پیر نہیں تھا جاؤ بیٹھو مرید ہو جاؤ. آج والا معاملہ نہیں تھا. مولانا فضل الرحمن گنج مراد آباد کا فرماتے ہیں تمہارا حصہ یہاں نہیں ہے, تمہارا حصہ یہاں نہیں ہے, ادھر چلے جاؤ. تو جب آپ اٹھنے لگے, یہ میں نے بزرگوں سے سنا اور میری حاضری ہوتی رہتی وہاں پر کیونکہ باغر شریف ہماری خانقاہ وہیں قریب ہے. کہا وہ کیا لینے, جب اٹھنے لگے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں آپ کے در سے خالی چلا جاؤں یہ بہت بڑی رسوائی. لیکن میں تقریر ایسی کرتا ہوں دھیرے دھیرے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. میں تیز نہیں کر پاتا, اسپریس گاڑی کی طرح نہیں چلتا, میں پیسنجر کی طرح اپنے مرشد کی طرح چلتا ہوں دھیرے دھیرے تاکہ سب سمجھ میں آ جائے. بول رہے ہیں کہا آپ کی بارگاہ سے میں خالی چلا جاؤں ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو مولانا فضل الرحمن گنج مراد آباد سر پر ٹوپی لگائے ہوئے, سر پر ٹوپی لگائے ہوئے
ہوئے تھے اور اس میں ستارے لگے ہوئے تھے. آپ نے اپنی ٹوپی اتاری اور اعلیٰ حضرت کے سر پہ رکھ دی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. کہا ہے مولا دنیا میں احمد رضا کا نام ایسے چمکانا جیسے میری ٹوپی کے ستارے چمک رہے. دنیا میں نام احمد رضا کا ایسے چمکانا جیسے میری ٹوپی کے ستارے چمک رہے ہیں. آج جو نام اعلیٰ حضرت کا چمک رہا ہے وہ دعا ہے مولانا فضل الرحمن مراد کی. اگر آپ دنیا میں رہ کر چمکنا چاہتے ہیں تو آپ تو انہیں کے خلیفہ کے آستانے کو بیٹھے ہیں, یہی عرضی لگاتے رہیں, انشاءاللہ آپ بھی چمک جائیں گے. کیونکہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. بزرگوں کے آستانے پر آئیں گے اسی عقیدے کو لے کر تو انشاءاللہ آپ کی قسمت چمک جائے گی, آپ کی ٹوٹی ہوئی تقدیر بدل جائے گی. حضرات مصرع سماعت فرمائیں, جی لگا کر بولے سبحان اللہ. کہ جو نبی کی آل سے دور ہے, جو نبی کی آل سے دور ہے, وہ ضرورتوں کا غلام ہے. جو نبی کی آل سے دور ہے, جو نبی کی آل سے دور ہے, وہ ضرورتوں کا غلام ہے. جو قریب ہے وہ غلام بھی, جو قریب ہے وہ غلام بھی, بخدا جہاں کا امام ہے. جو قریب ہے وہ غلام بھی, جو قریب ہے وہ غلام بھی, بخدا جہاں کا امام ہے. جو قریب ہے وہ غلام بھی, بولے سبحان اللہ. جو قریب ہے وہ غلام بھی, بخدا جہاں کا امام ہے. اور شعر سماعت فرما لیں کہ میرے دوست تو میری شہرت اس کائنات تمہیں بانٹ دو. میرے دوست تو میری شہرت اس کائنات تمہیں بانٹ دو. میں غمِ حسین میں مست ہوں, میں غمِ حسین میں مست ہوں. میرا ہر خوشی کو سلام ہے. میں غمِ حسین میں مست ہوں, میں غمِ حسین میں مست ہوں. میرے دوست تو میری شہرت اس کائنات تمہیں بانٹ دو. میں غمِ حسین میں مست ہوں, میں غمِ حسین میں مست ہوں. میرا ہر خوشی کو سلام ہے. میں غمِ حسین میں مست ہوں. سبھی لوگ بولے سبحان اللہ, اور جی لگا کر بولے سبحان اللہ. شعر کو سماعت فرمائیں. یہ نماز رو
اذان سب جو حیات ہے تو حسین سے نماز روزہ اذان سب یہ نماز روزہ اذان سب جو حیات ہے تو حسین سے جنہیں ان کے نام سے پیر ہے ان کے نام سے پیر ہے ارے اسے دوست کہنا حرام ہے جنہیں ان کے نام سے پیر ہے جنہیں ان کے نام سے پیر ہے اسے دوست کہنا حرام ہے جنہیں ان کے نام سے پیر ہے میں اپنے عقیدے کا شعر پڑھ رہا ہوں جسے اچھا لگے وہ بولے سبحان اللہ جو چاہتے ہو زمانے کے تب رکھنا بولے سبحان اللہ جو چاہتے ہو زمانے کے تب دبا رکھنا تو نام اپنے محلے کا کربلا رکھنا جو چاہتے ہو زمانے پہ تب دبا رکھنا تو نام اپنے محلے کا کربلا رکھنا اور نبی کی دوش پہ مولا حسین بیٹھے ہیں نبی کی دوش پہ مولا حسین بیٹھے ہیں ارے کبھی ثواب ہے کاندھے پہ تعزیہ رکھنا نبی کی دوش پہ مولا حسین بیٹھے ہیں کبھی ثواب ہے کاندھے پہ تعزیہ رکھنا اور علامہ مصباح مکن پوری کیا کہتے ہیں شعر میں سماعت فرمائے کہ لٹائیں گے صدا ہم کربلا والوں پہ جانو تن بولے سبحان اللہ لٹائیں گے صدا ہم کربلا والوں پہ جانو تن اگر ہے یہ گناہ تو ہم گناہگاری نہ چھوڑیں گے لٹائیں گے صدا ہم کربلا والوں پہ جانو تن اگر ہے یہ گناہ تو ہم گناہگاری نہ چھوڑیں گے اور بقار عظمت خون محمد کی قسم مصباح لگے جتنے بھی فتوے تعزیہ داری نہ چھوڑیں گے بقار عظمت خون محمد کی قسم مصباح لگے جتنے بھی فتوے تعزیہ داری نہ چھوڑیں گے کیونکہ تعزیہ مربجہ تعزیہ داری نام ہے سدا خود کس کو نقل فرمایا کہ تعزیہ داری جائز مربجہ تعزیہ داری حرام پایا نیچے کر نیچے صحیح سے بیٹھے نیچے صحیح سے بیٹھے میں نے خطبہ سننا کے بعد آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت اپنے کلام اللہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے جب ارشاد فرماتا ہے نہیں اس قرآن کے اندر اس کے لیے رب فرماتا ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ویسا ویسا ہو جاتا اس قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس قرآن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم سمندروں پر نازل کرتے تو سمندر خشک ہو جاتے اس قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى یعنی اے محبوب آپ فرما دیجئے اپنے چاہنے والوں سے اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے اپنے محبت کرنے والوں سے کیا فرما دیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجرا
میں تم سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. اس بات کے اوپر کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انکار رسالت کی وجہ، کیونکہ ہمیں جو کچھ بھی ملا یا اولیاء اللہ کا آستانہ کے ہم کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ نبی کے صدقے میں ملا ہے. جو کچھ بھی ملا ہے وہ نبی کے صدقے سے ملا. ہمیں چاند ملا تو نبی کے صدقے میں، ہمیں یہ سورج ملا تو نبی کے صدقے میں ملا. اولیاء اللہ کا دامن ملا تو نبی کے صدقے میں ملا. ہمیں جان ملی تو نبی کے صدقے میں ملی. مال ملا نبی کے صدقے میں ملا. ایمان ملا نبی کے صدقے میں ملا. قرآن ملا نبی کے صدقے میں ملا. شعبان ملا نبی کے صدقے میں ملا. یہاں تک کہ رحمان ملا نبی کے صدقے میں. ہمیں اللہ رب العزت بھی اگر ملا ہے تو وہ بھی نبی کے صدقے سے ملا. نبی کے صدقے سے ملا. اسی لیے اب صحابہ نے میٹنگ بنائی، آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں اتنا سب کچھ ملا ہے نبی کے ہی صدقے سے. یہ صحابہ کا عقیدہ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. جو کچھ بھی ملا وہ نبی کے صدقے میں ملا. تو لاؤ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی اجرت دے دی جائے، اس کا معاوضہ دے دیا جائے، اس کی قیمت دے دی جائے، اس کا بدلہ دے دیا جائے. کیوں حضور فرماتے ہیں کہ مزدور کا پسینہ نہ سوکھنے پائے اس کی مزدوری ادا. تو صحابہ جو جانتے ہیں صحابہ نے سوچا لاؤ نبی کو اس کے بدلے میں کچھ دے دیا جائے. صحابہ ادھر میٹنگ کر رہے ہیں آپس میں، ادھر اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو دے دیا کہ میرے محبوب سے فرما دو کل لا تسألوا علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب آپ فرما دیجیے اپنے چاہنے والوں سے، اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے، اپنے محبت کرنے والوں سے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں، میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، میں تم سے اس پر کوئی قیمت طلب نہیں کرتا. کیوں نہیں طلب کرتا؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں تمام چیزوں کا مالک بنایا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر. سورہ کوثر پڑھی آپ نے اس کا بعد انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب آپ فرمائیں، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. رب نے اپنے محبوب کو انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. ترجمہ میں بتا خیر کثیر عطا فرمایا. پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بابا جادا کا عادلا فاغنا، اے محبوب ہم نے آپ کو حاجت مند پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا. یعنی اپنے محبوب کو رب نے خیر کثیر عطا فرمایا. اللہ حضرت فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ اختیار میں. یعنی جو خالق کل ہے اس نے اپنے محبوب کو مالک کل بنا دیا. مالک جو چاہے کرے، چاہے حسین کو سید شباب علی جنہ بنا دے، کیونکہ خالق کل جو تھا اس نے محبوب کو مالک کل بنا دیا. جو چاہو کرو محبوب، جو چاہو کرو. اسی لیے حضور نے فرمایا میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میں تم سے کوئی معاملہ طلب نہیں کرتا. ہاں اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو الا المودۃ فی القربى، الا المودۃ فی القربى، کیونکہ نبی کا آستانہ، نبی کی وہ بارگاہ نبی تم سے کیسے لے سکتے؟ نبی کا ایسا آستانہ اگر کوئی نبی کی بارگاہ میں ادنا بن کر آتا ہے تو وہ اعلیٰ بنا دیا جاتا ہے. اگر کوئی پتھر بن کر آتا ہے تو وہ موم بنا دیا جاتا ہے. اگر کوئی کانٹا بن کر آتا ہے تو وہ پھول بنا دیا جاتا ہے. اگر کوئی رہبر بن کر آتا ہے تو وہ رہبر بنا دیا جاتا ہے. اگر کوئی ناپاک بن کر آتا ہے تو وہ پاک بنا دیا جاتا ہے. اگر کوئی جہنمی بن کر آتا
میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں جو بے بہا دیے ہیں۔ کہ نبی کی بارگاہ ہے، اسی لیے نبی نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، اس کار رسالت پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، کوئی قیمت طلب نہیں کرتا۔ ہاں اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو، اب بولے سبحان اللہ۔ اب نبی کی حدیث سنیے، نبی کیا کہتے ہیں؟ اگر ہاں تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو الا المودۃ فی القربى، تم مجھے میرے اقربا کی محبت دے دو۔ سبحان اللہ۔ اب حضور نے فرمایا کہ ہاں اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو الا المودۃ فی القربى، تو تم مجھے میرے اقربا کی محبت دے دو۔ اب صحابہ نے آپ کو پوچھ لیا، اگر آج صحابہ نہ پوچھتے تو ہمیں کیسے پتا چلتا حضرت؟ ہم کو کیسے پتا چلتا کہ اقربا کون ہے؟ یہ صحابہ کا احسان ہے۔ حضور نے کہا میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، ہاں تم کچھ دینا چاہتے ہو تو الا المودۃ فی القربى، تو تم مجھے میرے اقربا کی محبت دے دو۔ جب یہ بات کہی تو صحابہ نے کہا فدا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ ہمیں یہ تو بتا دیجیے کہ وہ اقربا کون ہے، یہ تو بتا دیجیے یا رسول اللہ وہ اقربا کون ہیں جن کی محبت کو اللہ نے قرآن میں واجب کر دیا، کسی اور نے نہیں واجب کیا، اللہ رب العزت نے واجب کر دیا۔ ان کی محبت دل میں شرط ہے، ایمان ہے۔ یا رسول اللہ نے بتائیں وہ اقربا آپ کی کون ہے؟ آپ حدیث آقا فرماتے ہیں علی، فاطمہ وابنہما، آقا فرماتے ہیں وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں، ان کے دونوں بیٹے یعنی حسن اور حسین ہیں۔ ان کی محبت کو اللہ نے قرآن میں واجب کر دیا ہے، یہ اقربا ہیں حضور کے۔ کیونکہ جب علی کا نام سنا کرو، میں بھی اپنے کھڑے میں بول رہا ہوں، آج بھی شام کو بولنا ہے، جب علی کا نام سنو تو چہرے کھل جائے، چہروں پر مسکراہٹ آ جائے، چہروں پر تبسم آ جائے جب علی کا نام سنو۔ جب علی کا نام سنو تو اگر خاموش آئے ہو تو چہرے مسکرانے لگے، چہرے کھل جائیں۔ ہم نہیں کہہ رہے اپنی طرف سے آپ سوچے کہ میں اپنی طرف سے فقیر قادری کہہ رہا، ایسا نہیں ہے، یہ حضور کی حدیث ہے۔ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں اگر کوئی نماز کی بات کرتا ہے، روزے کی بات کرتا ہے، یہ صحابہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی نماز کی بات کرے، روزے کی بات کرے، حج کی بات کرے، زکات کی بات کرے، صدقات کی بات کرے، تمام فروع مسائل کی اگر وہ بات کرتا تو ہم اس کی محفل میں جاتے۔ بولے سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کہہ رہے ہیں، یہ صحابہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی اتنی فروعی مسائل پہ بات کرتا، نماز کی، حج کی، زکات کی، فطرات کی، سب کے تمام باتیں کرتا تو ہم اس کی محفل میں جاتے، اور ہم جانے کے بعد اس کی محفل میں کیا کرتے؟ ہم علی 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 علی، یہ صحابہ کہہ رہے ہیں، ہم اس کی محفل میں جاتے اور علی علی کرنے لگتے۔ اب سنیں میں کیوں کہہ رہا چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، ہم جاتے اس کی محفل میں علی علی کرتے، اگر اس کا نام علی سن کر اس مبلغ کا چہرہ کھل جاتا، مسکرانے لگتا، تو ہم سمجھ جاتے یہ نبی والا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ علی کا نام سن کے مسکرائیں گے تو سبھی لوگ سمجھ جائیں گے کہ اللہ کے مقدس ولی جو آرام فرما ہے، جن کو ہم یہ اپنا سبق سنا رہے ہیں، ہم تقریر نہیں کر رہے، ہم سبق سنا رہے، تقریریں بہت کرتے ہیں، یہاں تقریر نہیں کر سکتے آپ، یہ بڑوں کی بارگاہ ہے، اپنا سبق سنا رہے ہیں، وہ کرم کی نظر آتے میرا پیارا
شان ان کی محفل میں جاتی اور علی علی کرتے، اگر ان کا چہرہ گر جاتا، وہ مسکرانے لگتے تو ہم سمجھ جاتے یہ نبی والا ہے، یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے۔ اگر اس کا چہرہ خاموش ہو جاتا، مرجھا جاتا، تبدیل ہو جاتا، متغیر ہونے لگتا تو ہم سمجھ جاتے ہیں یہ مسلمان نہیں بلکہ منافق ہے، یہ علی والا نہیں بلکہ گلی والا ہے، یہ علی والا نہیں بلکہ گلی والا، اور وہ گلی والا جس کے لیے میرے مرشد کہتے ہیں کہ نکالا ہے آقا نے مسجد سے جن کو، نکالا ہے آقا نے مسجد سے جن کو، پھرا کرتے گلیوں میں وہ بھٹکے بھٹکے، جو گلی میں بھٹکے بھٹکے پھرتے ہیں وہ علی والے نہیں ہیں، جو علی والے ہیں وہ اولیاء کے دامن سے وابستہ ہیں، وہ اولیاء کی غلامی کا پٹا اپنے گردنوں میں ڈالے ہیں، کیونکہ آقا نے علی کو مولا بنا دیا، آقا نے علی کو مولا بنا دیا ہے، اور ایسا مولا میرے آقا جنگ سے واپس ہو رہے ہیں، میدان جنگ سے واپس ہو رہے مقام پہ میرے آقا نے فرمایا ممبر لگاؤ، ممبر لگاؤ، صحابہ نے ممبر لگا، آپ دیکھیے صحابہ نے ممبر لگا دیا، حضور نے کیا کیا، حضور نے مولا علی کو پاس بلایا، بولے سبحان اللہ، علی کو آقا دولہا بنا تصوف کا، علی کو آقا دولہا بنا رہے ہیں، یہ تصوف معرفت جو بھی ہے یہ علی کے قدموں کی خیرات ہے، یہ جو بھی ہے یہ علی کے قدموں کی خیرات ہے، آج اگر ہمارے سروں کے تاج ہے تو یہ علی کی خیرات ہے، یہ علی کی خیرات ہے۔ صحابہ نے دیکھا آقا نے علی کو بلایا، اور علی کو بلانے کے بعد آقا نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کے بعد آقا نے علی کے ہاتھ کو بلند کر دیا، علی کے ہاتھ کو یوں بلند کر دیا، اور آقا فرماتے ہیں کیا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ صحابہ کیا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ صحابہ نے کہا ابتدا کبھی ہوئی یا رسول اللہ میرے جان کے مالک ہیں، کیا میں تمہارا مال کا مالک نہیں ہوں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے مال کے بھی مالک ہیں۔ جب یہ بات کہی آقا نے علی کے ہاتھ کو بلند کر کے فرمایا آج سے میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہوں، آج سے میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، یعنی من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں کا علی مولا، علی ہر مقام پر دولہا بنائے گا۔ آقا جنگ سے واپس آقا جنگ سے آقا جنگ سے واپس آتا ہے، علی کو معرفت کا دولہا بنایا جا رہا، تصوف کا دولہا بنایا جا رہا۔ صحابہ سے حضور نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ ممبر لگاؤ، ممبر تاکہ لوگ متوجہ ہوں، ممبر لگا دیا گیا، صحابہ خوشی فرماؤ۔ اب دیکھیے جنگ سے واپسی ہوئی، آقا دولہا دیکھیے کہاں بتا میدان میں، تاکہ مدینے پہنچ کر یہ نہ ہو ہم کھیل نہیں پہنچا، ہم فلاں کام سے گئے ہوئے کوئی یہ نہ کہہ پائے اس میں منافق بھی تو کتنے باتیں پھر گئے، جو انکار کر گئے منافق بھی تو تھے نا، اسی لیے حضور نے سب کو جمع کر لیا تاکہ کل یہ کوئی نہ کہہ پائے ہم وضو بنانے چلے گئے تھے، ہم مزدوری کرنے چلے گئے تھے، حضور نے سب کو وہیں جمع کر لیا، اور جمع کر کے میرے آقا نے فرمایا کیا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں؟ کہا یا رسول اللہ آپ میری جانوں کے مالک ہیں، کہا میں تمہارے مال کا مالک نہیں؟ کہا مال کے بھی مالک ہے، آنکھ کو بلند کیا، کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، آنکھ کو بلند کر کے آقا نے حدیث میں کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا
دنیا کے دولہا فاطمہ زہرا سے نکاح ہوا تو بعد میں بنے، پہلے تو آقا تصوف کا ہی دولہا بناتے رہے۔ میں خانقاہ میں اسے خانقاہ کی طرف سے بول رہا ہوں، اسی زبان کو پکڑا ہوں کہ مجھے اب معرفت کا دولہا بنانا یہاں چلو آپ دوسری تھے۔ اسلام کی پہلی جنگ 313 صحابہ، کتنے صحابہ؟ 313 صحابہ۔ مشرکین مکہ سامنے 1000 کی تعداد، 1000۔ اسلام کی پہلی جنگ کون سی ہے؟ کوئی بتا پائے گا؟ یہی ہے، اگر تازیہ نہ ہو تو کربلا کے لوگ بھول جائیں گے۔ اگر یہ تازیہ بند ہو جائے، علم بند ہو جائے تو لوگ یہ بھی تاریخ بھول جائیں گے۔ دیکھیے مسلمان اسلام کی پہلی جنگ بھی نہیں کرنا، اسلام کا پہلا رتبہ نہیں کرنا، آج کے دونوں مقرر بھی ضرورت ہو جائے۔ اسلام کا پہلا رتبہ جنگی بدر، بولے سبحان اللہ۔ کون سا رتبہ؟ سبھی لوگ بولے پہلا 313 صحابہ اور مشرکین مکہ 1000۔ تعداد کتنی؟ باقی ہمیشہ کثرت سے ہی رہا، چاہے کربلا میں بھی دیکھیے ادھر 72 ادھر 22,000، لیکن فتح ہمیشہ اسلام کی ہوئی ہے، جیت ہمیشہ اسلام کی ہوئی ہے۔ 313 صحابہ حضور خاموش پیدا ہوا، اور صحابہ یہ نہیں، نہ صحابہ کے پاس تلوار، نہ کوئی بلم، نہ کوئی برچھی، نہ کوئی بھالا، دبلے پتلے بھوکے کمزور صحابہ حضور کے ساتھ، لیکن ایمان میں مستحکم۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین کے والد۔ حضور فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک حدیث ہے، آقا فرماتے اس وقت تک تم میں سے کوئی ایمان کامل نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے رشتے داروں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے اقربا سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا نہ ہو جائے۔ حسین نے کربلا میں یہی کر کے دکھایا، یا رسول اللہ یہ ہمارا علی اکبر ہے لیکن آپ سے زیادہ نہیں ہے، یا رسول اللہ یہ علی اکبر ہے لیکن آپ سے زیادہ نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی کی جو تفسیر بنا ہے اسی کو دنیا حسین کہتی ہے۔ اللہ نے کہا اے جبریل 1000 فرشتہ لو زمین پر بھیج دو۔ بولے سبحان اللہ۔ 1000 فرشتہ لو جنگ میں بھیجو، میرا محبوب خاموش ہے۔ 1000 آ گیا، حضور نے بھی نہ مسکرایا۔ قرآن میں ذکر ہے، قرآن میں حضور خاموش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا محبوب ابھی راضی نہ ہوا، یہ محبوب اور محبوب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا محبوب راضی نہ ہوا، کہا 1000 اور فرشتہ بھیجو۔ اب 1000 فرشتہ اور آ گیا، کتنے ہو گئے؟ 2000 ہو گئے۔ رب کا محبوب علی خاموش ہے، ابھی بھی خاموش۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 1000 اور بھیج دو، 3000 ہو گئے۔ حضور پھر بھی نہ مطمئن، حضور پھر بھی خاموش۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبریل 1000 اور فرشتہ بھیجو، 4000 ہو گئے۔ حضور پھر بھی نہ مسکرا رہے۔ محبوب کی باتیں ہیں، یہ محبوب اور روح کی باتیں، اس سے آپ حضور خاموش ہے۔ حریم ناز کی باتیں پوری کیا دوسرا ہے، میرے مرشد
کوئی کیا دوسرا جانے نبی کیا ہے خدا جانے خدا کیا ہے نبی الہی بس مجھے ایک بار ان کے روبرو کر دے الہی بس مجھے ایک بار ان کے روبرو کر دے میں کیا مانوں وہ کیا بس حقیقت جانے خدا جانے اور فرماتے ہیں حبیب ان کی محبت کا مجھے دعویٰ تو ہے لیکن حبیب ان کی محبت کا مجھے دعویٰ تو ہے لیکن محبت کی ادا کیا ہے محبت آج سنا جانے یہ محبت اور محبت کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 1000 فرشتوں کی میں مختصر کر کے بتا کسی مجھے شام کو پروگرام اور کہنے 1000 اور فرشتہ بھیجو اب فرشتے کتنے ہو گئے 5 کا ہی تو معاملہ چلا رہا ہے بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات بولے سبحان اللہ بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ جب یہ 5 ذاتیں ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہیں یہ 5 ذاتیں جب ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتی ہیں جدا ہوتی ہیں تو کائنات بن جاتی ہے بولے سبحان اللہ جب علیحدہ ہوتی ہیں تو کائنات بنتی ہے اور جب یہ سمٹ جاتی ہے تو پنجتن بنتے ہیں بیدم نے کہا بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ ہمیں موضوع یاد ہے غرور مطمئن 5000 ہے اب غرور مسکراتی بولے سبحان اللہ ارے غرور مسکراتے رحمت الہی جوش میں آتا ہے محبوب کو راضی کرنے کی جو بات چاہیے اب غرور مسکراتی اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں سوال آتا ہے یہ حضور نے آقا علیہ السلام نے 5000 فرشتے کے لیے حضور کیوں مسکرایا حضور 5000 فرشتے پہ کیوں مسکرائے 1000 تو کم فرشتہ 1000 تو بہت ہے ایک فرشتہ کافی ہے ایک فرشتہ کافی ہے اگر ایک پر مار دے 2 پر ایک پر مار دے تو پوری کائنات پیش کرنا پڑے 5000 کا لشکر کیا ہوا مشرکین مکہ لیکن حضور خاموش رہے حضور نے کہا تم نہیں سمجھو گے فقیر قادری پہلے جنگ ہو جانے دو پھر سمجھ میں آ جائے گا تم نہیں سمجھو گے جنگ ہو جانے دو بھی سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے اب جنگ شروع ہو گئی مشرکین مکہ مارے گئے جو بچے بھاگے جو بھاگ گئے حضور جنگ سے فارغ حضور نے فرمایا صحابہ سے صحابہ مشرکین مکہ کی لاش کو لگاؤ ادھر بھی لگاؤ ادھر بھی لگاؤ صحابہ لاشوں کے لگانے لگے گٹیاں لگانے لگے ڈھیر لگانے لگے آپ لگے لاشیں رکھنے لگے اب جب لاشیں رکھ دی حضور نے فرمایا ہے صحابہ کتنے ہیں اے رسول اللہ جو سیدھے ہاتھ کی طرف ہے یہ 35 ہیں بولے سبحان اللہ جو سیدھے ہاتھ کی طرف ہیں وہ 35 ہیں اور الٹے ہاتھ کی طرف ہے یا رسول اللہ وہ بھی 35 ہیں کتنے ہو گئے 70 کتنے ہو گئے 70 ہو گئے حضور فرماتے ہیں صحابہ جانتے ہو 35 کو یہ الٹے ہاتھ کی طرف 35 ہیں اس کو 5000 فرشتے اور 312 صحابہ نے مل کے مارا ہے سبحان اللہ 5000 فرشتے اور 312 صحابہ نے مارا ہے اور 35 کو صرف تنہا مولا علی نے مارا ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا حضور نے 5000 صحابہ کیوں بلائے اس لیے بلائے کہ علی کی شان شجاعت دکھانا تھی ید اللہ کا ہاتھ دکھانا تھا ید اللہ کا ہاتھ مولا حضرت عمر کی حدیث جس کو خدا کا چہرہ دیکھنا ہو ولی کا چہرہ دیکھے جس کو خدا کی آنکھ دیکھنا ہو ولی کی آنکھیں دیکھے جس کو خدا کا ہاتھ دیکھنا ہو ولی کا ہاتھ دیکھے حضرت عمر فاروق کی آنکھ سے علی کا چہرہ دیکھنا ہی بات ہے علی کا چہرہ دیکھنا
مولا علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ, مولا علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. حضرت صدیقہ بھی اس کی راضی, ابو ہریرہ بھی راضی ہے. فرماتے ہیں صحابہ نے کہا اے ابو بکر تم علی کے چہرے کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اور تم نے کیا مصطفیٰ سے سنا نہیں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ فرشتے یوں عبادت کر رہے ہیں, فرشتے یوں عبادت کر رہے ہیں, تیرے در کی زیارت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. فرشتے یوں عبادت کر رہے ہیں, تیرے در کی زیارت کر رہے ہیں, اور ادا آقا کی سنت ہو رہی ہے, علی سے ہم محبت کر رہے ہیں. ادا آقا کی سنت ہو رہی ہے, علی سے ہم محبت کر رہے ہیں. علی دلہا بنائے جا رہے ہیں. آئیے دوسرے ڈبے میں لیے چلے. کوئی یہ نہ سوچے کہ علی یہاں بنے یہاں بنے اور کہاں بنے. ارے پوری تاریخ اسلام پڑھ لو, علی ہر جگہ دلہا بنائے, علی ہر جگہ دلہا بنائے. علی کی ایسی شان شجاعت نہیں. جنگ احد ہوئی, آئیے جنگ احد میں میں پوری نہیں سنا رہا, بہت مختصر کر کے بتا رہا ہوں. پوری سنا کے گھنٹہ اسی میں جنگ احد ہوئی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ مشرکین مارے گئے, مشرکین بھاگے, اور جب مشرکین بھاگے تو صحابہ مال غنیمت کو لینے لگے. مال غنیمت صحابہ اٹھانے لگے, اتنے میں مشرکین نے پھر حملہ کیا. مشرکین نے دوبارہ حملہ کر دیا. اب جب دوبارہ حملہ کیا تو صحابہ کے پاس ہتھیار بھی نہ تھا, اور معاملہ عجیب ہو گیا. ایسا عجیب معاملہ ہوا, ایک عجیب اس میں معلوم کیا ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ 300 مشرکین مکہ نرا بولا اور ایسے پلم پچھی تلواریں معاذ اللہ حضور کو ختم کر دیا, اسلام ختم. سب حضور کی طرف, حضور بیچ میں ہیں. ابھی تو نعرہ لگاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں نعرہ لگایا جاتا ہے. ابھی ہمارے موسم شیخ پڑھ رہے تھے آپ صاحب کہ نعرہ تکبیر میں بہت کچھ ہے. نعرہ تکبیر میں اگر ہم یہاں پہ بات کو روکتے ہیں, یہ نعرے کب سے لگنے لگے؟ یہ نعرے لگتے نعرہ تکبیر, نعرے رسالت. لیکن بتا دیں ایک چیز اور, نعرے کتنے ہیں؟ نعرے ہیں 3. کتنے ہیں؟ ابھی لوگ زور سے بولے کتنے نعرے ہیں؟ 3 نعرے ہیں. کتاب سے سوال, 3 نعرے جو حضور کے سامنے لگائے گئے. حضور نے ان نعروں کو پسند کیا, صحابہ نے ان نعروں کو لگایا, صحابہ نے بھی ان نعروں کو پسند کیا. پہلا نعرہ نعرہ تکبیر, پہلا نعرہ نعرہ تکبیر, اور دوسرا نعرہ کون سا؟ نعرہ رسالت. چلیے آپ لگا کے بتا دیں, آپ بھول جائیں گے. نعرہ تکبیر, یہ 3 نعرے. پہلا نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا اس کا جواب ہے یا علی. نعرہ حیدری جیسے میں ہمارے بلاؤ نے نعرہ حیدری کے شروع سے چلا رہا ہوں, آپ کی بھی سمجھایا, انشاءاللہ سمجھ میں آتا ہے کہ یا حسین کہتے ہیں. ہے وہ بھی کوئی بات نہیں, کیونکہ علی کے بیٹے حسین ہیں. اگر کوئی بچے کی تعریف کر دے باپ سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے. لیکن جواب جو صحیح ہے وہ یا علی ہے. یا نعرہ حیدری سبھی لوگ بولے نعرہ حیدری یا علی. اب پہلا نعرہ, پہلا نعرہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر رکھا, اللہ تعالیٰ نے آدم کو زمین پر بھیجا. حضرت آدم تنہائی سے گھبرائے, دل میں دہشت تھی, وحشت تھی, گھبراہٹ تھی. حضرت آدم تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا, اے جبریل جاؤ,
اے جبریل جاؤ اور آدم کے پاس ان کی دہشت کو، ان کی وحشت کو، ان کی گھبراہٹ کو دور کرو۔ تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم میں کہوں گا التکبیر، تم کہو اللہ اکبر۔ یہ عرب کی زبان ہے، ہم ہندوستانی ہیں اس لیے کہتے ہیں نعرہ تکبیر، عرب میں کہتے ہیں التکبیر اللہ اکبر۔ تو پہلا نعرہ جبریل علیہ السلام نے دنیا میں لگایا، بولے سبحان اللہ۔ پہلا نعرہ جبریل علیہ السلام نے دنیا میں لگایا، یہ نعرہ ملائکہ کی سنت ہے، سردار ملائکہ کی سنت ہے نعرہ تکبیر۔ جب نعرہ تکبیر لگایا آدم علیہ السلام نے جواب میں اللہ اکبر کہا۔ جب اللہ اکبر کہا تو دل کی دہشت دور ہو گئی، گھبراہٹ دور ہو گئی، تو پتا چلا نعرہ تکبیر وہ ہے جو مومن کو مضبوط بناتا ہے، دل کی گھبراہٹ کو دور کرتا ہے، مومن کے اندر قوت پیدا کرتا ہے، وہ ہے نعرہ تکبیر۔ اسی لیے صحابہ جب جنگ لاتے تھے تو لگا دیتے تھے نعرہ تکبیر، مومن کا کافی کھونا جاتا تھا، مومن میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلا بات نہیں کریں گے وقت ہوگا، اب دوسرے نعرے پہ آ جائیں، نعرہ رسالت۔ دوسرے نعرے پہ آ جائیے وقت نہیں ہے، نعرہ حیدری۔ انشاءاللہ نعرہ رسالت کی بتائیں گے کبھی انشاءاللہ۔ اب نعرہ حیدری کیا ہے؟ جنگ ہو رہی، جنگ ہو رہی، مشرکین مکہ گھیرے حضور کی طرف قدم رکھی، حضور نے آواز لگائی این علی، علی کہاں ہے؟ سبحان اللہ۔ اتنوں کے بیچ میں حضور فرماتے ہیں این علی، علی کہاں ہے؟ مولا علی نے تشریف لیا اور 7 صفیں لگی، گول گول جو لگی تھی وہ 7 صفیں لگی تھی، اس کے بیچ میں حضور تھے، 7 صفیں کے بیچ میں حضور تھے۔ علی 7 صفوں کو چیرتے ہوئے تشریف لیا، اندر آ گئے حضور کے نشان شجاع، 7 صفیں چیرتی مولا علی نے اور اندر حضور کے آگے حاضر ہو گئے، لبیک یا رسول اللہ، غلام حاضر ہے حکم فرمائیں۔ حضور نے فرمایا علی، اب حضور نے علی کو کیوں بلایا؟ علی کو اس لیے بلایا کیونکہ علی ہے مشکل کشا، علی ہے مشکل کشا، یعنی نبی نے ہمیں عقیدہ دیا، نبی کو حاجت نہیں تھی، نبی نے ہمیں عقیدہ دیا کہ جب تمہیں کبھی کوئی مشکل آئے تو تم مشکل کشا کو پکاریا کرو، جب کبھی مشکل آئے تو مشکل کشا کو پکارو تاکہ وہ تمہاری مشکلیں دور کر دیں۔ تو علی نے، نبی نے علی کو پکارا، علی آ گئے۔ جب علی آ گئے حضور نے فرمایا اے علی ان کو مارو، ان کو مارو۔ وہ یہ 7 صفحے اب آپ ہوتے کیا ہوتا ہے نشان شجاعت، یہ اللہ کا کام ہے۔ اب اس کے بیچ میں حضور تصوف کیا، اور یہ نہیں کوئی کھڑا ہو رہا ہو کہ ہم لاٹھی ماریں گے تو روک لینا، وہاں یہ نہیں چل رہا، وہاں تو حملہ ہی ہوگا سیدھا، اور ان کی نیت بھی یہی حضور کو قتل کر دے مات اللہ۔ حضور نے کہا علی کو مارو، مولا علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر ادھر والوں کو ماروں گا تو ادھر والے حملہ کریں گے، ادھر والوں کو ماروں گا تو ادھر والے حملہ کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں یہ علی تمہارے اوپر ہے، تم جیسے چاہو ویسے مارو، یہ تمہارے اوپر چھوڑ دیا، جیسے چاہو ویسے مارو۔ جب یہ بات کہی مولا علی نے تلوار کو یوں کیا، بولے سبحان اللہ۔ کھڑا دیکھا کبھی ایسے تلوار لہراتے ہیں، مولا علی نے تلوار کو ایسے رکھا اور ایسے نبی کے گول گول گھومے، جس کو کہتے ہیں طواف کرنا۔ ایک راؤنڈ جو لگایا مولا علی نے، ایک صف صاف، دوسرا راؤنڈ لگایا دوسری صف صاف، تیسرا راؤنڈ لگایا تیسری صف صاف، یعنی 7 چکر لگائے، 7 صفیں صاف، ختم کام۔ میں نے ابھی سے کہا ہے یہ تصوف ہے، اس کو بھی اگر سمجھیں گے سمجھا دیا جائے گا، ہر آدمی کو سمجھ میں نہیں آ سکتا، تو سوچ رہا ہوگا کہ یہ فقیر شادی کہہ رہا، میں نے کہا تو کہاں مان،
یہ سبب ہے، صوفیہ جانتے ہیں یہ الگ چیز ہے۔ علی انہوں نے ایسے سوال کہا اگر میں کہتا نبی کا طواف کروں گا، اگر میں کہتا میں نبی کا طواف کروں گا، کیونکہ حضور نے کہا تھا نا علی تم جیسے جاؤ ویسے مارو، یہ حکم بھائی 7 صفحے لگی ہیں ایسے ایسے، حضور بیچ میں ہے، 7 صفحے لگی ہیں، حضور بیچ میں ہے، حضور نے فرمایا علی مارو، مولا علی نے کہا حضور یا رسول اللہ 300 لوگ تھے، بول حضور بیچ میں یا رسول اللہ علی گھر آتے ہیں دروازے حملہ کر دیں گے، یہ کھڑا تو ہو نہیں رہا لیتے کا جو ہاتھ لاٹھی بچا کے ماری جائے گی تاکہ چوٹ ڈالے گے، یہ تو جنگ ہے، یہ تماشا نہیں، یا رسول اللہ ادھر مارے ادھر والا حملہ ادھر مارے ادھر والا حملہ، حضور فرماتے ہیں علی یہ تمہارے اوپر ہے جیسے چاہو مارو، حضور نے اختیار دے دیا جیسے چاہو ویسے مارو۔ اب علی نے یوں تلوار رکھی، بولے سبحان اللہ، ہمارے میں رکھتے ہیں ایسے ایسے تلوار رکھی، ایسے ایک راؤنڈ مارا حضور کے، ایک طواف کا چکر مارا، ایک سب سام دوسرا مارا، دوسری سب سام تیسرا مارا، تیسری سام 7 چکر نبی کے مارے، 7 مشرکین مکہ ختم، جیسے ختم ہوئے یہ جیسے ختم ہوئے صاف ہو گئے، میں نے ان سے تصور میں کہا ہے یہ 7 چکر مارے کھول کے مارا، ایسے مارا، اپنے اور کوئی فیصلے سے مارتے، کہا اگر میں کہتا نبی کا طواف کروں گا تو نبی مجھے طواف کی اجازت نہیں یا رسول اللہ میں آپ کو طواف کروں گا، حضور کہتے نہیں، حضور اجازت نہ دیتے، میں نے اسی جنگ کے بہانے حضور کا طواف کیا، اور کیوں کیا؟ کیونکہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، یہ کعبے کا کعبہ ہے جس کا علی تلاش کر رہے ہیں، یہ مولا علی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حدیث پوری پورا کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اب پھر اس میں کہتے ہیں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، لیکن ہم علی کے دور میں تو ہے نہیں، ہم مولا علی کے دور میں تو ہے نہیں۔ اب جو صحابہ تھے انہوں نے علی کا چہرہ دیکھا، عبادت کر لی، یا رسول اللہ ہم کیسے عبادت کریں؟ یا رسول اللہ صحابہ علی کے دور کے تھے، صحابہ نے علی کا چہرہ دیکھتے رہے، ابو بکر صدیق ہمیشہ دیکھتے رہے، عبادت کرتے رہے، یا رسول اللہ ہم کو دور کے ہیں نہیں، ہم کیسے عبادت کریں؟ حضور فرماتے ہیں تم علی کا ذکر کرو عبادت ہے، تم علی کا ذکر سنو عبادت ہے، تم علی کا ذکر کرو وہی عبادت، تم علی کا ذکر سنو وہی عبادت۔ تو ہم آپ جو بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں وہ ذکر حسین، ذکر علی ہے، ذکر خاتون جنت ہے، کیونکہ حضور نے فرما دیا نا، حضور نے فرما دیا، پوچھا گیا کربا کون ہے؟ علی و فاطمہ و ابنہ، علی ہے فاطمہ ہے، کیونکہ دونوں بیٹے یعنی امام حسن اور امام حسین، اللہ رب العزت سے دعا ہے مولا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر بولنے میں کچھ گڑبڑ گیا ہو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اس آستانے کے صدقے مجھ کو معاف فرمائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وعدو لی اشہد ان لا الہ الا اللہ ہم لیٹ ہو گئے، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، شکیل میں نہیں دکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، شکیل بھائی والے بھائی جو ہے نا برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔